اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. عرض یہ ہے آپ سب حضرات کی خدمت میں اور اپنی خدمت میں بھی عرض یہ ہے، کیونکہ یہ جو باتیں کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہم کم از کم کھانے پینے کی روٹین تو کنٹرول کر سکتے ہیں نا. رمضان کے بعد یہ جو ہم صبح و شام پھوڑتے ہیں یہ کوئی ہمارے مذہب نے حکم دیا ہے؟ جو آدمی اپنے منہ پہ اور اپنے پیٹ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ باقی خواہشات پہ کنٹرول کرے گا؟ تو گناہ مسئلہ کیا ہے؟ گناہوں کی طرف ہم جاتے کیوں ہیں؟ خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے کم کھاؤ، حکیم بھی کہہ رہے ہیں کم کھاؤ، اور ہمیں پتا ہے کہ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے، مر جائیں گے، مگر پھر بھی کم نہیں کھاتے. تو جو دنیا کی خاطر غلط کام نہیں چھوڑ سکتا تو آخرت جو نظر نہیں آ رہی، جنت جو نظر نہیں آ رہی، اس کی خاطر کہاں سے چھوڑے گا؟ بھائی جنت پر تو غیب پر ایمان ہے نا. دنیا تو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ جو کھا رہے ہیں کیسے مر رہے ہیں. وہ سارے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، کھانے سے ہو رہے ہیں یا بھوکا رہنے سے نہیں ہو رہے؟ کھانے سے ہو رہے ہیں سارے مسائل. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے کی بے پناہ ترغیب دی ہے. زیادہ کھانے والا دین پہ نہیں چل سکتا کیونکہ اس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. اور یہ ہماری پوری قوم کا المیہ ہے، پوری قوم کا، مسلم قوم کا، کہ ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. ہر چیز میں آپ دیکھ لو نا، گاڑی پارک کریں گے تو اگر تمیز سے پارک کر دیں کہ بھئی اور نمازیوں نے بھی آنا ہے، یہاں سے کوئی گاڑی گزرے گی تو اس کو تکلیف نہ ہو، تمیز سے پارک کرنے میں 3-4 منٹ اضافی لگ جائیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ آواز سب تک پہنچ رہی ہے نا؟ بھائی گاڑی تمیز سے پارک کرنا پتہ نہیں کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا آگے لے کے جائیں، بالکل دیوار سے چپکا دیں. لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے گزرنے کا راستہ ہے یا نہیں. اتنا کافی نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ کوئی گزرنے والا آرام سے گزر سکتا ہے یا نہیں. اتنا تنگ کر دیا کہ اس میں سے گلی میں گاڑی گزارنا ایسے جیسے موت کے کنویں میں گاڑی چلانا. ایسے وہ بیچارہ زگ زیگ کر کے نکالتا ہے گاڑی. تو مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس کو تمیز سے پارک کیوں نہیں کرتے؟ خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے کہ بھئی 5 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، یوں گھمانا پڑے گا، یوں لے جانا پڑے گا، چھوڑو یہاں کھڑی کرو اور بھاگو. جا کیا کرنے کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے. پارک صحیح نہیں کریں گے. عجیب موٹر سائیکلوں والوں کو آپ دیکھ لیں، عجیب طریقے سے بائک پارک کرتے ہیں، جگہ ہی نہیں چھوڑتے کسی کے گزرنے کی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب ڈرائیونگ کرتے تھے تو اگر لال بتی جل رہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے دائیں بائیں، پھر بھی گاڑی روک لیتے تھے. حالانکہ نہ کوئی ٹریفک پولیس والا تھا، نہ کوئی کیمرے لگے ہوئے تھے. فرماتے تھے کہ اگر 3-4 منٹ اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کتنے روپے کا پیٹرول جل جائے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیا ہو جائے گا بھائی اس سے؟ لیکن ایک مہذب شہریوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا، اور اللہ کی نظر میں آپ تہذیب یافتہ لوگوں کی فہرست میں آ جائیں گے. سب سے پہلے تو ہم نے اللہ کو دکھانا ہے نا. کس فہرست میں آ جائیں گے؟ تہذیب، تمیز دار. اور جب راؤنڈ اباؤٹ سے گزرا کرتے تھے، جب راؤنڈ اباؤٹ ذرا لمبا چوڑا ہوتا ہے نا، گول زیادہ ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اتنا لمبا گھوم کے جانے کے بجائے ادھر سے ٹن مارو. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے حضرت کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے. چاہے ٹریفک ہو یا نہ ہو، ہمیشہ راؤنڈ اباؤٹ سے پورا گھوم کے جاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس میں 2 منٹ زیادہ صرف ہوں گے اور گاڑی میں پیٹرول 5 روپے کا زیادہ خرچ ہو جائے گا. تو 5 روپے بچانے کے لیے اور 1 منٹ یا 2 منٹ بچانے کے لیے
خلاف قانون کام کرنا یہ مناسب، بولو نا بھائی، نہیں ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی یہی باتیں کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ دینداروں میں تمیز، معذرت کے ساتھ خالی جگہ پر کر دینا، میں نہیں کہہ سکتا بھائی اتنا بڑا دعویٰ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے دینوں میں ہے، مطلب یہ کہ دینداروں میں تو زیادہ ہونی چاہیے نا. بے دین آدمی تو وہ تو کسی چیز کو فالو ہی نہیں کر رہا، اور اگر کر رہا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن دیندار نے تو التزام کیا ہے کہ میں کوئی الٹا کام نہیں کروں گا، اور اگر کوئی الٹا کام مجھ سے ہو گیا تو توبہ کروں گا. اگر توبہ بھی نہیں ہو رہی اور کام بھی الٹے پلٹے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین پر نہیں چل رہے اور ساتھ ساتھ دین کو بدنام بھی کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. تو یہ سارے مسائل کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول. دیکھو ایک آدمی کی زندگی اگر تمیز سے ہوتی ہے نا تو ہر چیز میں تمیز جھلکتی ہے، اور اگر وہ اول جلول ہے تو ہر چیز میں بے ترتیبی جھلکے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ چیزیں تمیز سے ہوں اور کچھ چیزیں بغیر تمیز کے. ہوتے ہیں اس قسم کے بھی بعض لوگ، لیکن بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اس طرح کے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں، 2-4 چیزیں تو بڑی تمیز سے ہو رہی ہیں اور باقی سارے اوٹ پٹانگ کام ہو رہے ہیں. ہوتے ہیں لیکن تھوڑے ہوتے ہیں. عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جس آدمی کی زندگی میں تہذیب ہے تو ہر چیز میں ہوگی، اور جس کی زندگی میں تہذیب نہیں ہے کسی بھی چیز میں نہیں ہوگی، اس کے سارے کام خراب ہوں گے. تو من حیث القوم ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ ہم میں ہر شخص جلد باز ہے، اور جلد بازی بھی پیدا ہوتی ہے خواہشات کی غلامی سے کہ جلدی سے میرا یہ کام ہو جائے. صبر نہیں ہے، صبر. تو شریعت نے جو رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیے، کیا پیدا کرنے کے لیے؟ صبر پیدا کرنے کے لیے. ادھر ٹھہر جاؤ، سارا سال کھا لیا، بہت کھا لیا، تھوڑا سا ہاتھ روکو اپنا. ہر وقت جگالی کرتے رہنا بکریوں کی طرح، گائے بھینس کی طرح، ہر وقت کھا رہے ہیں، ہر وقت کھا رہے ہیں. اور کھانے سے رکنا انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے. تو اللہ نے سب سے مشکل کام ہم سے کروا دیا تاکہ اس کی نسبت جو آسان کام ہے وہ آسانی سے ہو جائیں، وہ آسانی سے ہو جائیں. دیکھو آپ ایک شخص سے کہو کہ فجر کی نماز اٹھ کے پڑھو، آپ کسی شخص سے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز اٹھ کے پڑھو، اس کے لیے سب سے مشکل کیا ہوگا؟ نیند قربان کرنا. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. آپ اس کا کھانا بند کر دیں اور کہیں کہ یا تو صبح اٹھو یا ٹائم پہ کھانا کھاؤ، دونوں میں سے ایک کام ہوگا. تو وہ کس کو ترجیح دے گا؟ بول تو لیں یار، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، کس کو ترجیح دے گا؟ وہ کھانے کو. کھانے کا ناغہ نہیں ہو سکتا. نیند ابھی قربان کر کے اڑ جائیں گے، پھر بعد میں ایک گریوی لگا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ناشتہ ہی گیا ہمارا یا دوپہر کا لنچ گیا. کھانے سے ہاتھ روکنا مشکل کام ہے، اور ممکن ہے ایک دن وہ اس پر آمادہ ہو جائے کہ چلو میں ناشتہ نہیں کروں گا. بعض نیند کے بڑے دھتی ہوتے ہیں، سوتے رہتے ہیں. ایک دن کرے گا لیکن اگلے دن پھر یہ غلطی نہیں کرے گا. 1-2 دن بے وقوفی میں کر لے گا، تیسرے دن کہے گا نہیں بھائی. اور میں نے ایسے سوتو دیکھے ہیں، کوئی بات میں ممبر پہ بیٹھ کے انشاءاللہ ایسے نہیں کروں گا جو بس ہوائی باتیں ہوں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، بہت بڑے سوتو تھے. وہ جب وہ سوتے تھے تو پولیس بلوانی پڑتی تھی ان کو اٹھانے کے لیے، اٹھتے نہیں تھے، اتنے نیند کے دھتی تھے. وہ طالب علم تھے، مدرسے میں بھی اس طرح کے ہوتے ہیں لوگ، بہت سوتے تھے. سبق میں الگ سو رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، جہاں جگہ ملی سو گئے، تکرار کے دوران سو گئے. اور ایسی جگہ انہوں نے تلاش کی ہوئی تھی سونے کے لیے جہاں انتظامیہ کی نظر نہ پہنچ سکے. سیڑھیوں پہ سو رہے ہیں، وہاں کو کس کا دماغ جائے گا بھائی سیڑھیوں پہ؟ ایسی جگہ سوتے تھے وہ. لیکن مدرسے میں ناشتے کا ایک ٹائم تھا کہ اس ٹائم ناشتہ ملے گا، اگر یہ ٹائم آپ سے مس ہو گیا تو ناشتہ گیا. تو وہ اتنے بڑے سوتو،
وہ فجر کے بعد تھوڑی دیر سوتے، پابندی تھی سونے پر لیکن وہ کھانچا تلاش کر لیتے تھے. ناشتے کے ٹائم پہ اپنی نیند قربان کر کے منہ دھوئے بغیر ناشتہ کیا، پھر سو گئے. تو میں ان سے کہتا تھا ناشتے سے پہلے کلی تو کر لیا کریں، منہ تو دھو لیا کریں. وہ کہتے تھے اس سے نیند غائب ہو جاتی ہے. اگر میں نے منہ دھو لیا تو ناشتے کے بعد سونے میں پھر وہ مزہ نہیں آئے گا جو منہ دھوئے بغیر آتا ہے. تو اس سے مجھے سبق یہ ملا اس واقعے سے کہ دیکھو نیند اتنی محبوب چیز ہے مگر کھانا کھانے کی خاطر نیند کو قربان کر دیا. کیا خیال ہے بھائی؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں، جنہوں نے نہیں رکھے ان کو تو سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی. کچھ تو انہوں نے بھی رکھے ہوں گے نا. رمضان میں کیسے ہی مسلمان ہو 2-4 تو رکھ ہی لیتا ہے. جمعے کے دن تو رکھ ہی لیتے ہیں لوگ روزہ. تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ نیند قربان کرنا اتنا مشکل کام، کھانا قربان کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل، اور ایک ٹائم کا کھانا نہیں، صبح کا ناشتہ بھی گیا، دوپہر کا کھانا بھی گیا، شام کی چائے بھی گئی، گٹکا بھی بولے نا بھائی گیا، پان بھی گیا، سگریٹ بھی گئی. اور چلو پانی پینے کی، کھانا قربان کرنا بڑا مشکل، کھانے کے ساتھ پانی بھی بولے نا بھائی گیا. کولڈ ڈرنک تو دور کی بات، چائے تو دور کی بات، شربت دور کی بات، پانی بھی گیا. اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے کا؟ صبح سحری کے وقت، جس وقت دنیا میں کوئی بھی کھانا نہیں کھاتا. پوری دنیا میں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، 3:30 بجے اگر کوئی کھانا کھاتا ہوا نظر آ جائے تو اس کو فوراً آپ پاگل خانے میں جمع کرا دیں گے. یہ پاگل ہو گئے، 3:30 بجے اٹھ کے کھاتا ہے. یہ کہیں بھی نہیں، یہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے صبح 4 بجے یا 3:30 بجے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی آپ کی دعوت کرے شام 4 بجے، دعوت دینے والا آپ کو بہت محبوب ہو تو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بولے نا بھائی جائیں گے. ظاہر ہے 4 بجے چائے وائے سموسے وغیرہ کا انتظام ہو. 2 بجے 1 بجے لنچ پہ بلائے تو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اگر چھٹی بھی ہو جائیں گے، جانا چاہیے. میں نہیں جاؤں گا، صحیح ہے نا. رات کے وقت اگر کوئی آپ کو بلائے، میں بھی جاؤں گا اگر کوئی بہت ہی اہم شخصیت ہے. رات کے وقت آپ کو اگر کوئی بلائے کھانا کھانے کے لیے 8 بجے 9 بجے 10 بجے 12 بجے بھی کراچی میں لوگ چلے جاتے ہیں، بلکہ 12 بجے بلائے تو زیادہ شوق سے جائیں گے. تو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. لیکن کوئی آپ کا بہت جگری دوست ہے، اس کے بیٹے کا ولیمہ ہے، اس نے آپ کو کہا کہ آپ نے ضرور آنا ہے شادی پہ، ولیمے پہ، میں نے ہال بک کرا ہے اسپیشل آپ کے لیے. آپ کہتے ہیں کھانے کا ٹائم کرے 3:45 صبح 3:45. پہلی بات تو ہال والا ہی آپ کو بھگا دے گا، بولے گا یہ پاگلوں کے لیے ہم نے ہال نہیں بنایا. وہ کہے گا آپ کے ہال بک کرانے سے ہمیں ہال آ رہی ہے. یہ کیسا ٹائم آپ نے رکھا ہے؟ ہال آ رہے ہیں ہمیں. کوئی بھی نہیں آئے گا کیونکہ وہ ٹائم نہیں ہے کھانے. اس وقت نہ پرندے کھاتے ہیں نہ چرند کھاتے ہیں، سب پڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے آرام سے گھونسلوں میں. دہشت گرد بھی اس وقت نہیں کھاتے، وہ بھی رات کو دہشت گردی چوری چکاری کرتے کرتے 3:30-4 بجے کا ٹائم ایسا ہے کہ آ کے بستروں پہ پڑ جاتے ہیں. وہ یہ تو ان کے سونے کا ٹائم شروع ہوتا ہے. تو یہ نیچرل ٹائم نہیں ہے. اس وقت بھوک نہیں لگتی، تو اللہ نے ہمیں سارا دن بھوکا بھی رکھا، پیاسا بھی رکھا، اور کھانے کی اجازت صبح 3:45 اور شام کو کھانے کی اجازت دی غروب آفتاب کے بعد، جس وقت مغرب کی نماز کی طرف توجہ جا رہی ہوتی ہے. تسلی سے نہیں کھا سکتا انسان اس وقت، کیونکہ یا تو آپ نماز فوراً کھڑی کر دیں ایک کھجور کھا کے. افغانستان میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک کھجور پہ روزہ افطار کرتے ہیں اور فوراً مغرب کی نماز پڑھ کے 2 سنتیں پڑھی اور افطاری کے لیے بیٹھ گئے.
لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اسپیڈ سے مغرب پڑھی جاتی ہے اس میں نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا. ساری توجہ کدھر لگی ہوئی ہوتی ہے؟ کھانے کی طرف. ایک تو وہ ویسے ہی اسپیڈ مارتے ہیں نماز میں، اوپر سے پھر جب یہ بھی پتا ہو کہ کھانا ہے، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا. ہماری جو ترتیب ہے کہ افطاری پہلے نماز بعد میں، اس میں افطاری میں دل نہیں لگتا. جو نمازی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ جماعت نہ نکل جائے، لہذا بڑی اسپیڈ سے انسان کھا رہا ہوتا ہے، اسپیڈ سے کھا رہا ہوتا ہے، اور تسلی سے کوئی بھی افطاری میں نہیں کھاتا جو نمازی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ افطاری میں اور کچھ افطاری کے بعد. اچھی اچھی چیزیں کہتے ہیں بھائی ادھر سائڈ پر رکھو بیگم، میں نماز کے بعد آ کے کھاؤں گا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ کھانا بھی نماز کے بعد. لیکن جب آپ 10-15 منٹ کا وقفہ آ گیا تو اب آپ کی بھوک بہت مشکل ہے. کیا کریں بھائی؟ بھوک کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. وہ اس طرح سے کھانے کی رغبت نہیں رہتی. سارا دن کا بھوکا پیاسا تسلی سے کھا نہیں سکتا. اب دیکھو کتنا مجاہدہ ہے. وہ کھانا جو ہم، جس کے لیے ہم جی رہے ہیں، جس کے لیے جاب کر رہے ہیں، جس کے لیے یعنی سارا دن کی ایکٹیویٹیز ہماری اسی کھانے کے لیے ہیں. حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کھا رہے ہیں. اس کھانے میں اللہ ہم سے کتنا مجاہدہ کروا دیتے ہیں، کتنا سخت مجاہدہ کروا دیتے ہیں. عام دنوں میں اگر ہمیں کوئی کہے کہ تھوڑا کھا کے اٹھ جانا تو کوئی اٹھتا ہے؟ نہیں اٹھتا. جبکہ بھوک اتنی نہیں لگ رہی ہوتی. رمضان میں اتنی سخت بھوک لگ رہی ہوتی ہے، اتنی سخت پیاس لگ رہی ہوتی ہے، مگر اس وقت بھی ہم تسلی سے نہیں کھاتے اور تھوڑا سا کھا کے اٹھ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں نماز کی. تو بھائی اتنی اللہ نے اتنا ہم سے مجاہدہ کروا لیا. اب میں اس مثال کی طرف آتا ہوں وہ جو میں نے مثال دی تھی کہ اگر ہمیں رمضان میں اس کی اجازت مل جائے کہ دوپہر 12 بجے آدھی روٹی اور 1 بجے پانی پی سکتے ہو تم، تو یہ سارا مجاہدہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. بہت آسانی سے روزے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ وہ جب طبیعت ڈاؤن ہونا شروع ہوتی ہے اس وقت 1 گلاس پانی سے انرجی بحال. اس میں اگر آپ لیمن بھی ڈال دیں اور چینی بھی ڈال دیں یا شہد ڈال دیں تو سبحان اللہ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم یہی روٹین کھانے پینے کے معاملے میں اپنی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور آسانی ہو گئی. اب 3:30 بجے مت کھاؤ، صبح 8 بجے کھا لو، 7 بجے کھاؤ، مگر بولے نا بھائی تھوڑا کھا لو. سحری میں کون سا زیادہ کھا سکتا ہے انسان؟ بعض دفعہ تو جلد بازی میں 2-4 کھجوریں کھائی، پانی پیا، پورے دن کا روزہ گزار لیا. تو عام دنوں میں بھی اگر ہم یہی ترتیب رکھ لیں، صبح 8 بجے 7 بجے ناشتہ کیا، 2-4 کھجوریں کھائیں، پانی پی لیا، کیا خیال ہے بھائی؟ مریں گے نہیں. اگر کوئی مر جائے تو میرے اوپر کیس کر دیں کہ اس نے بولا تھا تھوڑا کھاؤ اور یہ مر گیا. مریں گے نہیں انشاءاللہ. 2-4 کھجوریں یا 5-6 کھا لیں آپ، 8-10 کھا لیں، اور کیا پانی پی لیں. پانی نہیں پی سکتے 1 گلاس دودھ پی لیں آپ، اور فائدہ، موٹے بھی ہو جائیں گے. 1 گلاس کیا پی لیں؟ دودھ پی لیں. اس سے فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ جائیں گے نا کام کاج کے لیے آفس، آپ کو نیند نہیں آئے گی. نیند نہ آنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا ذہن فریش رہے گا اور آپ ملک اور قوم کی ترقی میں اچھا کردار ادا، جملہ مکمل کر سکیں. عبادت میں آپ کا دل لگے گا، تلاوت میں دل لگے گا، ذکر میں دل لگے گا. تبلیغ میں نکلیں گے تو سوئیں گے کم، کام زیادہ کریں گے. خانقاہ میں جائیں گے تو پیر و مرشد پہ بوجھ نہیں بنیں گے. جو معمولات آپ کے شیخ آپ کو بتائیں گے ان پہ پابندی سے عمل کریں گے. بیماریاں کم آئیں گی، خرچہ بچے گا. نہیں آ رہی نا؟ پھر کیا ہے؟ پھر جب ہوتے ہوتے 11 بجے آپ کو بھوک لگنا شروع ہوگی تو آپ رمضان کا سوچیں گے یار رمضان میں تو 3:30 بجے کھاتا تھا اور 11 بجے پھر بھی چل لیتا تھا، پرہیز کرتا تھا. آج تو میں نے صبح 7 بجے کھایا ہوا ہے.
تو 11 بجے کون سی بھوک ایسی چیز ہے جو میرے لیے برداشت کرنا ممکن نہ ہو؟ اب آپ نے 11-12 بجے کیا کرنا ہے؟ معذرت کے ساتھ، بہت معذرت، آپ نے 11-12 بجے کھانے کے بجائے وہی روٹین کے رمضان میں آپ کو اگر 12 بجے آدھی روٹی کھانے کی اجازت مل جائے تو کتنے خوش ہوں گے؟ تو آپ 12 بجے کیا کر لیں گے بھائی؟ آدھی روٹی، بولے نا بھائی، آدھی روٹی کھا لیں اور آدھی کے بعد ہاتھ کھینچ لیں اپنا. آدھی روٹی کھائیں اور آدھی کے بعد ہاتھ اپنا کھینچ لیں کہ اللہ نے پورا مہینہ یہ بھی کھانے نہیں دیا، آپ شکر کرو اس کی اجازت مل گئی. بھائی یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے کم کھانا، یہ کوئی حکیموں ڈاکٹروں کی باتیں نہیں کر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین چیز بھرنے کے اعتبار سے انسان کا معدہ ہے. کوئی برتن بھرا ہوا ہمارے نبی کو اتنا ناپسند نہیں تھا جتنا کسی مسلمان کا پیٹ بھرا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا. ہم ہر چیز میں جب نبی کی سنتوں کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے، تو کھانے پینے کی جیسی اہم چیز میں ہمیں نبی کی سنت کو نہیں فالو کرنا چاہیے؟ بولے نا بھائی. اگر اس کی کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتی کم کھانے کی، صرف اتنی دلیل کافی ہے کہ ہمارے نبی نے کم کھایا ہے اور صحابہ کرام کم کھاتے تھے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا بن گیا ہے؟ کھاؤ کھاؤ کھاؤ، ادھر جا رہے ہیں ادھر بھی کھا رہے ہیں. عید کے دن ماشاءاللہ کیا ریکارڈ ٹوٹتے ہیں کھانے کے، اور پھر معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھوکا رہنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، ایک دم سے اتنا کچھ برداشت نہیں کر پاتا وہ. تو میں آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں، نسخہ کہ اس طرح سے آپ اپنے کھانے پر کنٹرول کر سکتے ہیں. اور کھانے پر کنٹرول سے صرف کھانے پر کنٹرول نہیں ہوگا، بہت ساری چیزوں پہ کنٹرول ہو جائے گا. تو آپ نے 11 بجے 12 بجے کیا کر لیا بھائی؟ معذرت کے ساتھ آدھی روٹی کھا لی، یہ سوچ کے کہ رمضان میں تو مجھے یہ بھی میسر نہیں تھی تو بھی تو چل جایا کرتا تھا نا، تو اب تو اللہ نے مجھے آدھی روٹی کی اجازت دے دی. اللہ کی نعمت شکر ادا کریں اور خوب چبا چبا کے آدھی روٹی کھا جائیں. جب خوب چبا کے کھائیں گے، روٹی آدھی ہوگی، مزہ اس میں ایک روٹی کا ہو. اور چلے آدھی نہیں کھاتے، ایک کھا لینا بھائی، ایک سے زیادہ اللہ کا واسطہ بولو نا بھائی، ایک سے زیادہ نہیں کھائیں. کوشش کریں آدھی، ورنہ ایک کھا لیں. خوب چبا کے کھائیں تو وہ ہوگی ایک، مزہ اس میں کتنی کا آئے گا؟ 2 کا آئے گا. اور پیٹ اتنا بھرے گا جتنا 2 میں بھرتا ہے. جب زیادہ چبا کے کھائے جاتے ہیں نا تو پیٹ اتنا ہی بھر جاتا ہے. اس کے بعد آپ تھوڑی دیر قیلولہ کر لیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اتنا جاگنا، دوپہر کو نہ سونا، آرام نہ کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا. تبھی شیطان آرام نہیں کرتا نا تو پھر سارا دن شیطانی کام کرتا رہتا ہے بیٹھ کے، کیونکہ دماغ میں جب سکون نہیں ہوگا تو کام رحمانی نہیں ہوں گے بلکہ شیطانی ہوں گے. اللہ کا کام کرنے کے لیے دماغ میں کیا ہونا چاہیے؟ سکون. اتنی سخت ترغیب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ آفس میں ہیں، آپ کہیں میں آفس میں کیسے سو سکتا ہوں؟ تو بھائی آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے سر رکھ کے، تو صبح سے تو سو ہی تو رہے تھے نا آپ، وہاں کون سا کوئی کام کر رہے تھے آپ بیٹھ کے؟ بھائی وہاں کون سا کوئی کام ہو رہا تھا؟ تو اب سنت کی نیت سے سو جائیں آدھا گھنٹہ، اور پھر آدھا گھنٹہ جو آپ نے کام آفس میں نہیں لگایا یہ گریوی لگا دیں بعد میں، تاکہ تنخواہ حلال ہو جائے. کیونکہ گورنمنٹ آپ کو سونے کی تنخواہ نہیں دیتی ہے، کام کرنے کی تنخواہ دیتی ہے. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ سر رکھے، کیونکہ آپ نے تھوڑا کھایا ہے تو آپ کے لیے تھوڑی نیند انشاءاللہ کافی ہوگی. جتنا زیادہ کھاؤ گے نیند کے دورانیے کو اتنا بڑھانا پڑے گا. نئی نیند کو بڑھاؤ گے تو دماغ خراب ہوگا. جو آدمی جتنا زیادہ کھاتا ہے اسے پھر اتنا ہی زیادہ سونا پڑتا ہے اسے ہضم کرنے کے لیے، کیونکہ ہضم جبھی ہوتا ہے جب ہم سوتے ہیں. کم کھائیں گے تو نیند کم آئے گی. اور آدھا گھنٹہ کی نیند، جن لوگوں کو عادت نہیں ہے نا وہ آفس میں ٹیبل پہ سر رکھ کے آدھا گھنٹہ بس آنکھیں بند کر لیں. چند دن یہ کریں گے تو 2 4 5 6 دن کے بعد نیند آنا خود بخود شروع ہو جائے گی. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 بجے 1 بجے آپ کو لگے گی پیاس، پانی آپ جتنا مرضی پئیں.
رمضان میں تو پیاسے چلتے تھے نا, اب آپ کو اللہ نے اجازت دیتی کہ جتنا چاہے پانی پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی, نہ ڈاکٹروں کی طرف سے, نہ حکیموں کی طرف سے. آپ کا معدہ گلاس پانی جتنا مرضی پئیں, جتنی پیاس لگ رہی ہے پیتے رہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں 2, 3, 4 بجے کہ یار مجھے تسلی نہیں ہوئی, یہ مولوی صاحب نے کیا کھلا دیا مجھے تسلی نہیں ہوئی, میں تو جب تک اتنے پراٹھے اتنی روٹیاں نہیں کھاؤں تو مجھے تسلی نہیں ہوتی, تو 2 چیزیں سوچ لیا, 2 کام کر لیا کریں. ایک یہ کہ رمضان میں تو یہ بھی نہیں مل رہا تھا تو کیسے چلتا تھا میں, رمضان میں تو یہ بھی نہیں مل رہا تھا تو مغرب تک کیا مر جاتا تھا, بے ہوش ہو جاتا تھا, کیا ہوتا تھا, چل جاتے تھے نا. اب تو اللہ نے آسانی دے دی. دوسرا کام یہ کر لیا کریں کہ اگر پھر بھی آپ کو کمزوری ہو رہی ہے یا کوئی ویکنیس محسوس ہو رہی ہے تو شہد ملائیں پانی میں اور تھوڑا سا نیمبو نچوڑیں اور شکنجی بنا کے اپنے خرچے پہ بولے نا بھائی پی جائے, بڑا مزہ آئے گا. اس سے طاقت بھی بحال, وٹامن سی, شہد اور پانی پیتے رہیں آپ, کوئی پابندی آپ پر نہیں ہے. کھانا نہ کھائیں اللہ کا واسطہ, دوبارہ کھانا نہ کھائیں. وہ جب آپ پیئیں گے تو آپ کی جو انرجی ہے وہ کیا ہو جائے گی, بحال. آپ خود آپ محسوس کریں گے جسم میں چستی, پھرتی, عبادت کا مزہ, اور دوبارہ نیند نہیں آئے گی آپ کو, نیند نہیں آئے. پھر آپ نے رات کا کھانا کھانا ہے مغرب کے بعد, اس وقت آپ کو لگے گی ٹائٹ قسم کی بھوک. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت بھی کم کھائیں, لیکن میں نے چونکہ اگلے جمعے بھی بیان کرنا ہے, آپ کہیں گے کیا مشورہ دے رہے ہیں بھائی, ہم کو کیا کر رہے ہو بھائی, یہ پیسے کیوں ہیں, تو بے شک آپ ڈٹ کے کھا لیں, تھوڑا سا بھوک لگے گی آپ کو, لیکن ایک ٹائم آپ کا ڈٹ کے ہو جائے گا. ڈٹ کے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھاتے چلے جائیں پیٹ خراب ہو جائے. فی الحال ویسے تو ہمارے بزرگان دین رات کو ڈٹ کے نہیں کھاتے تھے, کم کھاتے تھے. رات کو تو کم کھانا چاہیے رات کو, لیکن چلیں آپ سارا دن کا مجاہدہ ہے آپ کا, تو رات کو آپ کیا کر لیں, 2 روٹی کھا لیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اپنے خرچے پہ اگر کھا رہے ہیں تو ہمیں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. 2 روٹی آپ کھا لیں, اور یا پھر زیادہ بہتر یہ کہ صبح 2 روٹی کر دیں اور رات کو آدھی روٹی کر دیں. رات کو کم کھانا زیادہ بہتر ہے, صبح اگر تھوڑا بہت زیادہ بھی ہو جائے تو چلتا ہے وہ. تو یہ روٹین اگر آپ کر لیں میرے بھائی تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا.